غوث پاک سرکار فرماتے ہیں میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ ادھر بیٹھا تھا مسجد میں، وہ کھا رہا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے بھوک اتنی زیادہ لگی تھی، جب وہ لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا تو بھوک کی وجہ سے منہ میرا کھل جایا کرتا تھا، اتنی بھوک مجھے لگی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، کہا اے مسافر ادھر ادھر آ تعال۔ تو غوث پاک فرماتے میں اٹھا، میں اٹھ کر کے اس کے پاس گیا، میں نے کہا بتائیں کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھوکے ہو؟ میں نے کہا ہاں بھوکا ہوں۔ کہا کھا لو کھا لو کھا لو، یہ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، اسے کھا لو۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ میرا نہیں ہے، تیرا بھی نہیں ہے، تیرا نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ کس کا کھانا ہے؟ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے مسافر میں بغداد کا نہیں ہوں، میں موصل کا نہیں ہوں، میں یہاں کا نہیں ہوں۔ بولے پھر تم کہاں کے ہو؟ بولے میں ایران کا رہنے والا ہوں۔ بولے ایران میں کہاں کے؟ غوث پاک فرماتے ایران میں کہاں کے ہو؟ مشہد کے ہو، تہران کے ہو، جام کے ہو، شیراز کے ہو، سمنان کے ہو، سنجر کے ہو، اصفہان کے، ایران میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا اے مسافر میں اصفہان کا نہیں ہوں، میں سنجر و سمنان کا نہیں، میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ جیلان میرے شیخ کی پیدائش کے شہر کا نام ہے۔ غوث پاک نے اپنے شہر کا نام سنا، تڑپ گئے، اور تم جیلانی ہو؟ اس نے کہا بس تم جیلانی ہو؟ بولے ہاں ہاں میں جیلانی ہوں۔ بولے یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا اے مسافر میں بزنس کے لیے بغداد آ رہا تھا، تو میرے محلے میں ایک شریفوں کا خاندان رہتا ہے، میرے محلوں میں حسن حسین کے بیٹوں کا ایک مکان ہے، ایک قبیلہ آباد ہے۔ بولے پھر؟ بولے اس خاندان میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے۔ اللہ اللہ، اس خاندان میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے۔ اے مسافر سن، پورے جیلان والوں کی جب دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی ہیں تو اس بوڑھی عورت کے قدم کی مٹی اٹھا کے دعا کی جاتی، اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ وہ عورت ہمارے محلے میں بوڑھی ہے لیکن بڑی تابندہ عورت ہے، بڑی مبارک عورت ہے، اس کے دوپٹے کے ایک دھاگے کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ بولیں گے اس کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا نام مخدومہ فاطمہ ام الخیر ہے۔ آئے ہائے، یہی نام تو میرے غوث پاک کی امی کا تھا۔ اپنی ماں کا نام سنا تڑپ گئے غوث پاک، رونے لگے۔ فرماتے ہیں کہ پھر یہاں تم کیسے آئے؟ بولے جب میں بغداد شریف سے نکلا نا تو مجھے اسی بوڑھی خاتون نے بلایا، بولے میرے بیٹے تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بغداد بزنس کرنے کے لیے۔ بولے بغداد میں ایک مدرسہ ہے جسے نظامیہ کہتے ہیں، وہاں پر میرا بیٹا عبد القادر پڑھتا ہے، تم اپنا کام کرنا نا، تو کام کرنے کے بعد اس کے مدرسے میں چلے جانا۔ میرا بیٹا عبد القادر اسی مدرسے میں پڑھتا ہے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے اور میں اس سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا لیکن ان دنوں اس کی یاد بہت آ رہی ہے، میرے بیٹے کی یاد بہت آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے میرا بیٹا بھوکا ہے، میرا بیٹا پیاسا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ بچے اگر بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو ماں کو خبر ہو جاتی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ماں بھوکی ہوتی ہے تو بچوں کو خبر نہیں ہوتی۔ بچے ہوٹلوں میں کھانا کھا کے گھر جاتے ہیں، ماں کے لیے سوکھی روٹی بھی نہیں ہوتی۔ بچے پیپسی اسپرائٹ تھمس اپ پی کے جاتے ہیں، ماں کے لیے بالٹی میں گرم پانی رکھا ہوتا ہے گرمی کے دنوں۔ بچے اپنی بیوی کے لیے علاج کے لیے ادھر بیدانتی سہارا شکنتلا پی جی آئی چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے لیے 10 روپے کی 2 گولی کسی بنیے کی دکان سے خرید کے لا دیتے ہیں۔ ایک ایسا رشتہ ہے، کبھی آؤں گا تمہیں بتاؤں گا کہ ماں کسے کہتے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھ سے اس نے کہا کہ مجھ سے اس بوڑھی عورت نے کہا بغداد جانا تو میرا بیٹا عبد القادر ہے، اس کو میرا سلام بولنا، یہ کچھ خرچے کے پیسے اس کو دے دینا، ان دنوں اس کی یاد بہت آ رہی ہے، اس سے بتانا کہ تیری ماں خیریت سے ہے۔ تو غوث پاک فرماتے پھر؟ وہ کہتا میں بغداد آیا، میں نے اپنا بزنس کیا، میں فارغ ہو گیا، پھر میں اس مدرسے میں گیا جہاں شیخ عبد القادر پڑھتے ہیں، جامعہ نظامیہ۔ جب میں وہاں گیا تو مدرسے کے بچے اساتذہ ٹیچرز تھے لیکن عبد القادر نہیں تھا۔ میں نے کہا شیخ عبد القادر؟ بولے جیلانی؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے وہ امام موسیٰ کاظم، امام جواد تقی کے روضے پر ہوگا۔
بولے میں وہاں پر گیا، بولے سب ملے عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا قریب میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ ہے، بولے سب ملے عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا کرکوک سلیمانیہ موصل کردستان کی طرف ہوگا، یونس علیہ السلام کی بارگاہ، بولے سب ملے عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا نجف میں مولا علی کے روضے پر ہوگا، بولے وہاں گیا، سب ملے عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا کربلا میں حسین و عباس کے پاس ہوگا، بولے وہاں گیا، عبد القادر نہ ملا۔ تو کسی نے کہا تھا عبد القادر مدائن کے جنگلوں میں گم ہو گیا، وہی گم ہو گیا، اس کی عقل معوف ہو گئی، معاذ اللہ اس کی عقل خراب ہو گئی، عبد القادر شاید انتقال کر گیا۔ کہا پھر میں نے عبد القادر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے۔ بولے پھر؟ بولے اب جو پیسے میرے پاس اس کی ماں نے دیے تھے، ان پیسوں سے خرید کر میں نے کھانا شروع کر دیا۔ انہی پیسوں کا یہ کھانا ہے جو ابھی میں نے تیرے سامنے رکھے دیکھے، اسی لیے میں نے تجھ سے کہا اسے کھا لے، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے۔ اتنا سننا تھا، غوث پاک بہت روئے، اتنا روئے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس نے کہا اے مسافر تو روتا کیوں ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں اے مسافر سن، جیلان سے آنے والے، جس عبد القادر کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ میں ہوں، جس کے لیے تو نے اتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا تجھے، وہ میں ہوں۔ اس نے کہا تم جیلانی عبد القادر ہو؟ فرمایا میں ہوں۔ کہا وہ تیرے باپ کا نام شیخ موسیٰ جنگی دوست ہے؟ فرمایا ہاں۔ تیری ماں کا نام فاطمہ ام الخیر؟ کہا ہاں۔ کہا تیرے دادا عبداللہ جیلانی؟ فرمایا ہاں۔ کہا تیری پھپھو عائشہ؟ فرمایا ہاں، یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، یہ میری ماں ہے۔ وہ لپٹ گیا۔ اس نے کہا اے عبد القادر تو بڑا خوش قسمت ہے، تجھے اس ماں کا شکم ملا جس کے نام کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اس شریفوں کے خاندان کا ہے، شرفا کے خاندان کا، تو حسنی حسینی لال ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ یہ بتا میری ماں کیسی ہے؟